کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مختلف کام ایسے کرتے ہیں جو شرارت سی کر رہے تھے اور آپ کو پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں روکتے ہیں کہ نہیں. تو بجائے اس کے کہ زبان سے آپ بولیں، بجائے اس کے کہ ہاتھ سے جا کے روکیں ان کو، تو آپ وہ مخصوص آواز نکال دیں. جیسے آپ بلی کو بلاتے ہیں، جیسے آپ مرغی کو بلاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی وہ رک جائیں گے بچے. آپ اس کو آزما کے دیکھیے. ویسے تو اگر یہ بچپن میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں جب سے ان آوازوں سے انہیں مانوس کر دیں تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے مخصوص گھنٹیاں ہوتی ہیں، جیسے رنگ ٹونز ہوتی ہیں نا ٹیلی فون کے اندر. اور اب تو اور بھی ہے کہ میسج کے لیے کیا کرنا ہے اور میل سینڈ کرنے کے لیے کس قسم کی ساؤنڈ چاہیے، ریسیونگ کی. تو مختلف لوگوں کی چوائس پر مبنی ہوتی ہیں مختلف رنگ ٹونز. تو اسی طرح ہماری بھی کچھ رنگ ٹونز ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یا اچھی کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں. تو ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ ایک خاموشی، باڈی لینگویج اور پراپر ورڈز کے بیچ کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی فیلنگز کا اظہار ہوتا ہے، پسند اور ناپسند کا اظہار ہوتا ہے. اور بچہ اس آواز کو سنتے ہی وہ مخصوص ایکشن کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. یعنی اگر روکنے کی ہے تو رک جائے گا، اگر اس کو آگے بڑھانے کی آواز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا کسی مخصوص جانور پر، تو وہ جو ان کا مالک ہوتا ہے ان کو چلانے اور دوڑانے کے لیے خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، اور وہ جانور بھی اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کہ جس گھر میں تلاوت بہت لگتی ہے، یا جو بچے ماں کے پیٹ میں ہی ماں قرآن پڑھتی ہے یا اپنے آس پاس مخصوص آوازیں سنتے ہیں، کیونکہ اب لوگ بہت سے، کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ تلاوت سنتے ہیں، کچھ لوگ لیکچر سنتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص چیزیں سننے کے عادی ہوتے ہیں. تو بچے کا ماں کے پیٹ سے ہی ایک خاص قسم کا ان آوازوں کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اگر بچے کو وہ آواز نہ آئے، مثلا ماں روز قرآن پڑھتی تھی، بچہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، شفا ہے اس میں. اب بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے، ماں اس نفاس کی حالت میں آ جاتی، تلاوت رک جاتی، پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ غذا نہیں مل رہی روحانی، اور ماں سمجھ نہیں پاتی کہ بچہ کیوں بے چین ہے. تو کئی ایسے تجربات بھی کیے گئے ہیں کہ جب بچے کو تلاوت سنوائی گئی تو بچہ خاموش ہو گیا. آپ بچوں کو ہر بات زبان سے کہہ کے نہیں سمجھائیں، ان کو آپ کے اشارے سمجھ آنے چاہیے، کیونکہ اصل تربیت یہی ہے کہ بچہ آپ کی شکل دیکھ کے پہچان جائے کہ ماں یہ پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جب وہ کوئی آپ سے اجازت مانگتا ہے کسی خاص جگہ پر جانے کی، تو اگر آپ زبان سے بات کریں گے تو وہ مزید دلائل لائے گا، وہ بحث اور ایک ایسی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی کہ جس کے اینڈ میں فساد ہوگا، یعنی تعلقات خراب ہوں گے. اس تک نہ پہنچنے دیں. تربیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں دوسرا شخص اس خاص مزاج کو سمجھنے لگے، نہ صرف یہ کہ آپ کے، بلکہ اس کی اس ڈھنگ پہ ٹریننگ ہو کہ وہ دوسروں کے مزاج کو بھی سمجھنے لگے. ہم بچوں کو کس کے لیے تیار کریں؟ یعنی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صرف ان کو اپنا غلام بنا لیں، یا ہمارے آگے وہ خاص ڈمی بن جائیں کہ ہم جدھر چاہیں وہ ادھر ہی حرکت کرنے لگ جائیں؟ یہ نہیں ہے تربیت کا مطلب. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اچھے انسان، مومن، متقی بنے کہ جس وقت وہ معاشرے میں نکلیں، کہیں پر بھی جائیں، انہیں اپنی لیمٹس پتہ ہوں، انہیں اپنی حدود پتہ ہوں، انہیں لوگوں سے معاملہ کرنا آتا ہو. ورنہ اب مشکل کیا ہو گئی کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے وہ معاملہ کرنا نہ سیکھا ہے گھر سے، نہ ماں باپ سے سیکھا، نہ اسکول نے سکھایا، اور نہ کہیں اور سے سیکھا. پہلے کیا ہوتا تھا، والدین کے بعد نانی نانا، بڑے بزرگ جو گھر میں ہوتے تھے، وہ خاندان کے لوگ، مہذب لوگ، وہ سارے بچے کی شخصیت پر انڈائریکٹلی اثر ڈال رہے ہوتے تھے. پھر اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. اب جب سے اسکول کمرشلائز ہو گئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا مقصود ہو گیا، تعلیم میں بھی وہ چیزیں زیادہ ڈومیننٹ ہیں کہ جن سے بعد میں انسان اس تعلیم سے پیسہ کما سکے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ روحانی پہلو، وہ سوشل لائف کا پہلو، لوگوں سے معاملہ کرنے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا. یہ بہت بڑی کمی ہے جو پائی جاتی ہے، اور ہم نے تربیت کا ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے کہ اس بچے کو بنانا کیا ہے. یہ جتنی بھی ہم ایفرٹس پڑھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی ٹپس ہم نے پڑھی دیکھی، جتنی بھی سنتیں ہم نے سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز میں، اس سے اصل مقصود کیا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے امت وسط کی حیثیت سے، یعنی کہ امت کو ایک بہترین فرد دینا ہے. اور اگر ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں امت کا زوال ہے وہ اس کوشش کے ذریعے زوال عروج میں بدل سکتا ہے. کیونکہ یہ افراد ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس ہوتا ہے
کہ جو کسی کمپنی کو اوپر لے جاتا ہے یا پھر اس کا ڈاؤن فال کرا دیتا ہے. جب مائیں متقی پرہیزگار تھیں، باعمل اور با کردار تھیں، اپنے فریضے کو جانتی تھیں، تو انہوں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جس سے دین کی ترقی ہوئی، مسلمانوں کا نام بلند ہوا، روشن ہوا. اور جب ماں نے اپنا یہ کردار ادا کرنا چھوڑا اور وہ اس سے غافل ہو گئی تو پھر ایسے بچے بھی نہیں پیدا ہوئے. جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ان سب کے پیچھے دیکھیے ماؤں کا ہاتھ ہوگا. ٹھیک ہے باپ کا بھی ایک رول ہے لیکن وہ سیکنڈری ہے. ماں کا رول، ماں کی ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ باپ کے پاس تو بچہ جب آئے گا نا جب 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزار چکا ہوگا. تو اس لیے ماں کا دیندار ہونا، اس کا با اخلاق ہونا، با کردار ہونا بچے کی تربیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. تو ہم اور ہمارے بچے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی. اگر ہماری اپنی نہیں ہوئی تو بچوں کی کیا ہوگی؟ کل کلاس کے بعد آپ میں سے ایک ماں جو میرے پاس آئی تھی وہ کہنے لگی کہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں مجھے پریشانی یہ کہ یہ میرے اپنے اندر نہیں ہے، بچے کو میں کیسے دے پاؤں گی. تو انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا بلکہ بہت سی چیزیں آپ خود بھی اپنے لیے سیکھیں گے. سب نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، ان کو پڑھنا نہیں بھولیں کیونکہ انسان کی کوشش اپنی جگہ لیکن دعا میریکل کرتی. بہت سے فاصلے جلدی طے ہو جاتے ہیں. چلیے آج کا شروع کرتے ہیں. ہم کل ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ بچے کے اندر جب ہم کسی اچھے رویے کو، اچھی صفت کو، اچھی خصوصیت کو دیکھیں اور اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کو پختہ کریں. یعنی پہلے ایک عادت ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر راسخ ہوتی ہے. جب راسخ ہو جائے تو پھر اس کو پختگی آنی چاہیے. یعنی صرف کسی عادت کے بارے میں جان لینا یا اس کو چند بار کر لینا کافی نہیں بلکہ وہ مزاج کا حصہ بن جانی چاہیے. مثلاً آپ اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ چیخ چلا کے بات نہ کرے، آپ اس کی یہ بری عادت دور کر رہے ہیں. آپ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں کہیے تمیز سکھا رہے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں، اپنا رول ماڈل بھی پیش کر رہے ہیں کہ خود آپ آہستہ بول رہے ہیں اور پھر بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے. جب وہ آپ کے بتائے ہوئے پہ عمل کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، پھر آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا تھی کہ جب اس کے اندر وہ چیز آ جائے اور وہ مسلسل کئی دن تک وہ غلطی نہ کرے تو اس پر آپ اس کو کیا کریں؟ ریوارڈ دیں، آپ اس کو انعام دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بندوں کو اچھے کاموں پر کیا دیا ہے؟ ریوارڈ. اور جو برا کریں جان بوجھ کر ان کے لیے سزا. سزا کا معاملہ بھی آئے گا، کہاں پر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے، کس حد تک سزا دینی ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس سے پہلے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اسی طرح آپ کچھ بھی ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے بچے کو آبزرو کریں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں سب چیزوں پہ اکٹھے کام نہ شروع کر دیں. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک چیز پہ ورک کریں، 6 ہفتے لگیں گے مثلاً اس کو ٹھیک کرنے میں، پھر اگلے پہ شروع کر دیں، پھر اگلے پہ. اصل میں ہم جلدی چاہتے ہیں اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ بہتر رویہ کیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بچے بہت جلدی پرفیکٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا. ایک چیز آپ پیدا کریں گے پھر اس کے بعد جب تک اس بچے کی زندگی میں مزید ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، بچہ اگلے فیز میں جا چکا ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کی نئی چیزیں دینی ہوگی کیونکہ ہر ایج کے مختلف تقاضے. ایک وقت ہے جب آپ اس کو کھانا سکھا رہے ہیں کہ چمچ کیسے پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ میں لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس طرح منہ میں ڈالنا ہے، چبانا کیسے، کھانا کیسے. پھر اس کے بعد جب تک وہ کھانا سیکھے گا تو اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا کہ اب دوسرے کو کھانا کیسے سرو کرنا ہے. آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئرنگ سکھائیں گے. پھر جب بڑے ہو گئے ہیں تو ٹیبل لگانا، دوسروں کو کھلانا، ڈالنا، انڈیلنا، نکالنا، بہت ساری چیزیں، یعنی جتنے بھی اسٹیپ ہیں ایک کے بعد ایک کے اوپر نظر رکھ کے آپ ان کو سکھاتے جائیں گے. کچھ چیزیں اکٹھی بھی کی جا سکتی لیکن بہت سارے ٹارگٹ اکٹھے نہ کریں، اس سے فرسٹریشن ہوگی آپ کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں عادات میں سے ہوتی، کچھ اخلاق میں ہیں، کچھ عبادات میں ہیں اور کچھ کانسیپٹس وغیرہ ہیں. یعنی مثلاً آپ ان کو ایک طرف عبادات میں سے نماز سکھا رہے ہیں یا وضو کرنا سکھا رہے ہیں. اب نماز کے بھی کتنے سارے سٹیپس ہیں، وضو سے لے کر پھر نماز کا اٹسیلف پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کا طریقہ، پھر اس کے بعد دعائیں مختلف، پھر اس کو سمجھنا،
پھر خشوع و خضوع